السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر مقام نبوت کے حوالے سے 4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ نبی منتخب ہوتا ہے، دوسری یہ کہ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، تیسری بات یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے، چوتھی بات یہ کہ نبی بہرحال بندہ اور کامل انسان ہوتا ہے۔ کائنات میں دوستو جو کچھ موجود ہے، اس میں سب سے پہلا مرتبہ عناصر کا ہے۔ عناصر متنوع اور متعدد ہیں، ان میں سے بعض بڑے قیمتی اور بعض بڑے ارزاں ہیں۔ عناصر کے بعد دوستو جمادات ہیں۔ جمادات میں سے تو کچھ تو وہ ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت اور معتبر فائدہ نہیں، اور کچھ وہ جواہر و یواقیت ہیں اور زمرد و پگراج ہیں جنہیں بادشاہ بڑے فخر سے اپنے تاجوں اور مشتریوں میں سجاتے ہیں۔ دوستو جمادات کے بعد نباتات کا مرتبہ ہے۔ نباتات بہت مختلف ہیں، کچھ وہ ہیں جو بغیر بیج کے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا تنا وغیرہ بھی نہیں ہوتا، کچھ وہ ہیں جن کا تنا، شاخ، پھل اور پھول ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن میں حیوانیت کے خواص پائے جاتے ہیں، ان میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں اور بغیر اتصال کے پھل نہیں دیتے، کچھ وہ بھی ہیں جنہیں قرآن نے شجرۃ طیبہ قرار دیا ہے، میری مراد کھجور ہے دوستو اس سے۔ نباتات کے بعد حیوانات کا مرتبہ۔ حیوانات میں سے کچھ تو وہ ہیں جن میں حیوانی اور نباتاتی دونوں خواص پائے جاتے ہیں، جیسے مونگا، سپ اور آدم خور گھاس۔ پھر وہ کیڑے مکوڑے ہیں جن میں اختیاری حرکت کے سوا کوئی چیز نباتات سے بڑھ کر نہیں۔ دوستو پھر حیوانات میں ہیں جن میں لامسا کے علاوہ دیگر حواس بھی پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں حواس خمسہ یعنی لامسا، ذائقہ، شامہ، باصرہ، سامعہ پائے جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سوائے نطق کے باقی ساری انسانی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ دوستو موجودات اور مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مرتبہ انسان کا ہے، لیکن دیگر موجودات کی طرح انسان میں بے حد تفاوت ہے۔ بعض وہ ہیں جن میں وحشی پن اس قدر ہے کہ ان پر حیوان ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ افریقہ کے جنگلات اور پسماندہ علاقوں میں آج بھی ایسے دوستو انسان دیکھے جا سکتے ہیں جو حیوانیوں کی سی بود و پاش رکھتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کسی قدر علم و سلیقہ اور ڈھنگ اور طریقہ جانتے ہیں۔ انسانیت کا بلند ترین مرتبہ وہ ہے جب انسان ملکوتیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ملکوتیت اس پر رشک کرنے لگتی ہے۔ اسی مرتبے کو ہم نبوت اور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں دوستو، مگر یاد رکھیں نبوت کا مرتبہ ارتفاعی نہیں بلکہ استفائی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کو خدا کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ عبادت و ریاضت اور مجاہدوں اور مراقبوں کے ذریعے مقام نبوت تک پہنچ جائے۔ ایک انسان اپنی محنت سے حافظ و قاری بن سکتا ہے، ذہانت سے ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتا ہے، اپنی ذکاوت سے عالم اور اسکالر بن سکتا ہے دوستو، جہد مسلسل سے محدث و مفسر بن سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر کے مرشد وقت بن سکتا ہے، عبادت و ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، تابع کی زیارت سے تبع تابع بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تابع بن سکتا ہے، نبی کی زیارت سے صحابی بن سکتا ہے، پھر وہ صحابی صدیق بن سکتا ہے، فاروق بن سکتا ہے، ذی النورین بن سکتا ہے، حیدر کرار بن سکتا ہے۔ مگر دوستو سن لیجئے، کوئی بھی شخص ذکاوت و ذہانت سے نبی نہیں بن سکتا، عبادت و ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، تزکیہ و تربیت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ ذہین اور ذکی ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ عابد اور زاہد ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ تزکیہ والا ہوتا ہے، مگر اس کو نبوت و ذکاوت و ذہانت اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ نبی کا انتخاب سراسر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں سے احکام پہنچانے والے اور آدمیوں میں سے بھی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفی آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان پر۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس موقع تو خدا ہی خود جانتا ہے جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔
چوتھی جگہ دوستو ارشاد فرما وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبوت کے لیے کسی بہترین انسان کا انتخاب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت اور ریاضت کی ارتقائی منزلیں طے کرتا کرتا منصب نبوت تک پہنچ جائے، بلکہ جیسے ہر پتھر زمرد و پگراج نہیں بن سکتا، ہر نباتات کھجور نہیں بن سکتی، ہر حیوان عقاب اور شیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ دوستو یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی انسان اپنی جہد و سعی سے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عظیم منصب کے لیے جس عظیم انسان کا انتخاب کرتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلسلہ نبوت جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور وہ کون سا علم ہے جو نبی کے بغیر انسانیت کو نہیں مل سکتا۔ تو سمجھ لیجئے کہ موجودات کو جب زندگی ملتی ہے تو انہیں زندگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے علم جبلت عطا کیا جاتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جان لیتا ہے کہ چونچ کھولوں تو غذا ملے گی، روؤں گا تو دودھ ملے گا۔ جبلت کے بعد علم حواس کا مرتبہ ہے۔ بہت سی باتیں جو جبلت سے معلوم نہیں ہو سکتی خواص سے خمسہ کے ذریعے دوستوں معلوم ہوتی ہے۔ حواس کے بعد عقل کا درجہ ہے، عقل سے علم کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان خیر اور شر اور نفع و مضرت میں امتیاز کرنے لگتا ہے۔ مگر دوستو عقل حصول علم میں مستقل بالذات نہیں، بلکہ وہ محتاج ہوتی ہے حواس خمسہ کی، اور انہی کے محسوسات سے وہ نتائج اخذ کرتی ہے۔ اور دوستو ممکن ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعے سے ہر شخص کی عقل کوئی مختلف نتیجہ اخذ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل والوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر عقل وہ ترازو ہے جس سے تولے اور ماشے کا تو وزن ہو سکتا ہے، مگر ٹنوں اور منوں کو نہیں تولا جا سکتا۔ جو باتیں حواس سے ماوراء ہیں ان کے بارے میں عقل ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔ عقل کے بعد دوستو کشف اور وجدان کا مرتبہ ہے۔ جو لوگ اپنے نفس اور روح کا تزکیہ کر لیتے ہیں اور مراقبوں اور مجاہدوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر لیتے ہیں، ان کے دل میں علم کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ جو باتیں عقل و حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی دوستو، ان کا علم کشف اور وجدان سے ان کو علم ہو جاتا ہے۔ لیکن علم کے یہ سارے ذرائع طبعی اور ذاتی ہیں جن سے قطعی اور یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اہل وجدان اور اصحاب عقل میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، جبکہ دوستو ہمارا مشاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسان کی خواہش ہے کہ مجھے قطعی اور یقینی علم حاصل ہو، میرا علم شکوک و شبہات سے پاک ہو، مجھے اپنے مبدأ و منتہا کا علم ہو، مجھے اس کائنات کے آغاز اور انجام کا علم ہو۔ انسان پکارتا ہے رب کائنات تو نے میری ظاہری پیاس بجھانے کا تو انتظام کر دیا، میری باطنی تشگنی کو بھی دور فرما، مجھے یقین کی منزل تک پہنچا دے، مجھے حقیقی علم عطا فرما دے۔ آواز آئی میرے بندے میں نے تجھے جبلت عطا کی مگر وہ تیرے سارے مسائل حل نہ کر سکی، میں نے تجھے حواس دیے مگر وہ تیرے لیے کافی نہ ہوئے، میں نے تجھے عقل سے نوازا مگر تجھے یقین نصیب نہ ہوا، میں نے تجھے کشف وجدان کی دولت دی مگر تجھ پر سربستہ راز منکشف نہ ہوئے، تو اب میں تجھے اپنا علم عطا کرتا ہوں جو سراسر روشنی ہے، جو اول تا آخر قطعی اور یقینی ہے، جس پر شکوک و شبہات کی پرچھائیاں بھی نہیں پڑ سکتی، جس میں باطل کا دخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے مگر میرا علم نہیں بدل سکتا۔ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، شمس و قمر بدل سکتے ہیں، روز و شب بدل سکتے ہیں مگر میرا علم نہیں بدل سکتا۔ پس میں اپنا یہ علم انبیاء کے پاکیزہ قلوب پر نازل کروں گا، سینے ان کے ہوں گے، کتاب میری ہوگی، زبان ان کی ہوگی، علم میرا ہوگا، لب ان کے ہوں گے، باتیں میری ہوں گی، تفسیریں ان کی ہوں گی، متن میرا ہوگا، تبلیغ ان کی ہوگی، پیام میرا ہوگا دوست، محنت ان کی ہوگی، کام میرا ہوگا، تنقید ان کی ہوگی، حکم میرا ہوگا، خلافت ان کی ہوگی، ہدایت میری ہوگی، اطاعت ان کی ہوگی، عبادت میری ہوگی، امت ان کی ہوگی، خلقت میری ہوگی، شفاعت ان کی ہوگی، مغفرت میری ہوگی، دعا ان کی ہوگی، اجابت میری ہوگی، ہاتھ ان کے ہوں گے، رحمت میری ہوگی، دامن ان کے ہوں گے، عنایت میری ہوگی۔ پھر جس کسی کو ہدایت اور علم و یقین کی طلب ہوگی اسے در نبوت پر دستک دینا ہوگی۔ دوستو علم کا سفر آدم سے شروع ہوا
اور ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ تمام انبیاء کو جتنا علم مختلف اوقات میں دیا گیا تھا وہ سارے کا سارا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو آپ ہی کے در فیض بخش سے مل سکتی ہے۔ اگر کسی کا علم الہی مل سکتا ہے تو مکتب محمدی سے ہی مل سکتا ہے۔ اسی علم کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اسی علم کے بارے میں کہا گیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس میں غیر واقعی باتیں نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہیں اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے دوستو نازل کیا گیا ہے۔ اسی علم کے بارے میں کہا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ اس علم کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شک ہے، گمان ہے، قیاس ہے، تخمین ہے، اٹکل ہے۔ تیسری بات جو آج کی نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ خواہشات اور جذبات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر نبی بھی گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کی زندگی نمونہ کیسے بن سکتی ہے، اور پھر لوگوں کو علی الاطلاق نبی کی اطاعت کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ساری انسانیت کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیا جائے، جبکہ ہمیں بار بار اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول بھی کہا گیا؟ اور نبی کے معصوم ہونے کی دوستو پہلی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دینت اور مادہ اتنا پاک رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی کھپت ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا بدن جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے، اور دنیا کی مٹی میں ظلمت اور قدرت ہے، اور جنت کی مٹی میں طہارت و لطافت اور نورانیت ہے۔ مشہور قاعدہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، انبیاء چونکہ جنتی الاصل ہے اس لیے وہ اپنی اصل یعنی طہارت اور تقدس کی طرف جاتے ہیں، اور ہماری اصل میں چونکہ قدرت اور ظلمت ہے اس لیے ہم گناہوں کی ظلمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ انبیاء چونکہ پاک تینت ہوتے ہیں اس لیے شریعت نبی کی طبیعت پر اترتی ہے، جتنے افعال انبیاء سے صادر ہوتے ہیں وہی شریعت بنتے ہیں۔ نبی کے معصوم ہونے کی دوستو دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جلال اور جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ان کا دل ہر وقت حق تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور بادشاہ سامنے تخت پر جلوہ افروز ہو تو اس وقت آپ کو یہ تصور آئے گا کہ آپ اس بادشاہ کے سامنے اس کے حکم عدولی کریں، اس کی نافرمانی کریں۔ نافرمانی تو کیا غایت ادب کی وجہ سے نگاہ بھی نہ اٹھ سکی۔ جب ایک معمولی بادشاہ کے مشاہدے کا اثر انسان پر یہ پڑتا ہے کہ وہ نہ بے ادبی کر سکتا ہے نہ نافرمانی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ جس کو ہر وقت حاصل رہے اس کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ اس احکم الحاکمین کی نافرمانی کا تصور بھی کرے۔ نبی کے معصوم ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بتقاضۂ بشریت اس کی طبیعت گناہ کی طرف مائل بھی ہو جائے تو اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا۔ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا کہ اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا۔ پیغمبر کی غیبی حفاظت کا اندازہ ان دو واقعات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے خود بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 14 سال کی تھی، مکہ میں قریش میں کوئی شادی تھی، ہم عمروں نے پروگرام بنایا کہ ہم بھی شادی میں شریک ہوں اور کھیل تماشا دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چلا گیا۔ کھیل تماشے بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ مجھ پر اتنی شدید سے نیند طاری ہو گئی کہ مجھے ہوش نہ رہا، اور یوں میں ساری رات بے خبر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور محفل ختم ہو گئی۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ قریش سال میں ایک مرتبہ بوانا نام کے ایک بت کا دن منایا کرتے تھے۔ وہ رات بھر اس کے گرد بیٹھ کر جاگتے، گاتے، اسے چھوتے اور جانور ذبح کرتے تھے۔ آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بوانا بابا کا عرس مناتے تھے۔ محفل سما ہوتی تھی،
قوال اور فنکار اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، مرادیں مانگی جاتی تھی، نظریں چڑھائی جاتی تھی اور لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ تو دوستو ابو طالب نے اپنے